360 में। चंद हजार रुपए से शुरू होने वाला एक फलाही इदारा जो आज अरबों रुपए के बिला सूद कर्जे देकर सैकड़ों कारोबार खड़े कर चुका है। मुझे जब भी ज़रूरत हुई मुझे इन्होंने माशाल्लाह कर्जा दिया और मेरा कारोबार बहुत अच्छा चला। मरदमशुमारी के नताइज पर पाकिस्तान की अक़लियती बरादरियों के तहफ़्फ़ुज़ात का जायजा और कोरोना वबा की शिद्दत को कम बयान करने वाले रहनुमाओं की हिकमत अमली का उनके अवाम पर कैसा असर हुआ। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। आज के शो का आगाज़ एक ऐसी कहानी से जिसे देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। छोटे पैमाने के कर्जे दुनिया भर में निचले तबके को मौशी तौर पर खुद मुख्तार बनाने का एक मौसर ज़रिया समझे जाते हैं, लेकिन कर्ज़ के साथ अमूमन सूद जुड़ा होता है जिसकी अदायगी कर्ज़ लेने वाले पर इजाफी बोझ डाल देती है। समन खान आज एक ऐसे पाकिस्तानी इदारे के बारे में बता रही हैं जो 20 सालों में 150 अरब रुपए के बिला सूद कर्जे फराम कर चुका है, जिनकी मदद से सैकड़ों अफराद अपना रोज़गार कमा रहे हैं। तो आइए आज सबसे पहले देखते हैं कि चंद हज़ार रुपए से शुरू होने वाला ये इदारा जिसका नाम अखुवत है, मुनाफा कमाए बगैर कैसे लोगों को अपने पाँव पर खड़ा होने में मदद दे रहा है। लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन में वाक़या ये ब्यूटी पार्लर नगीना नाज का है। शोहर की वफात के बाद बच्चों को खुद से पालने का अज़म बुलंद था, लेकिन पैसों की कमी थी। उन्हें ऐसे कर्ज की ज़रूरत थी जिसकी शराइत आसान हो। उन्होंने अखुवत से राब्ता किया। बिला सूद अखुवत वालों का लोन था तो मैंने इसलिए इसी पे लिया और पिछले 6 साल से ले रही हूँ। अखुवत भी उस तरह की एक फैमिली बन गई और मुझे जब भी ज़रूरत हुई मुझे इन्होंने माशाल्लाह कर्जा दिया और मेरा कारोबार बहुत अच्छा चला। स्टेशनरी और प्रिंटिंग का कारोबार करने वाले मोहसिन ज़िया अखुवत से एक नहीं 4 बार कर्जा ले चुके हैं। कंप्यूटर लेने के लिए, प्रिंटर लेने के लिए मेरे पास नहीं थे पैसे उस वक्त, तो ये मैंने अखुवत से पैसे लिए, तो उन्होंने फिर उसके बाद फिर मैंने ये स्टार्ट किया। पहले मेरे पास दो कंप्यूटर थे, अब तीसरा कंप्यूटर भी आ चुका है मेरे पास, तो प्रिंटर भी मेरे पास अल्लाह का शुक्र है 4 से 5 प्रिंटर हैं मेरे पास अब इस वक्त, तो काफ़ी अच्छा काम जा रहा है। अखुवत एक गैर सरकारी फलाही तंजीम है जो 2001 से अब तक 150 अरब के तकरीबन 44 लाख कर्जे दे चुकी है। इदारा 30,000 से 1 लाख तक के कारोबारी कर्जे देता है, जिनकी माहाना किस्त 500 से 2,500 रुपए होती है। 99.9% की शरह रिकवरी है, यानी 150 अरब रुपए जो लोगों को गया वो तकरीबन 100% की शरह से वापस आया। यूँ ये जो रकम है ना हमारे पास वो सर्कुलेट करती है, यानी चली गई फिर वापस, फिर चली गई फिर वापस। डॉक्टर अमजद साकिब के मिशन में बेशुमार मुखय्यर हजरात शामिल हैं जो सूद और मुनाफा से पाक मुआशी निज़ाम की तश्कील चाहते हैं। कसूर में अखुवत कॉलेज और यूनिवर्सिटी इसी सोच के तहत बनाई गई। तालिब इल्म आज मुफ्त पढ़ लें, फीस भले 10 साल बाद अदा करें। मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ पे अच्छा पढ़ूंगा तो मुझे आगे स्कॉलरशिप मिलेगी और तभी जाके मैं ज़िंदगी में कुछ बन सकता हूँ और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकता हूँ। मेरे जैसे कई स्टूडेंट्स हैं जिनको ज़रूरत है, एक हाथ की ज़रूरत है कि जो उन्हें तामे। वाले साहब जो हैं कॉबलर हैं, तो हम 5 बहन भाई हैं जिसकी वजह से सारे तकरीबन सारे पढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से उनके एकेडमिक के जो अखराजात हैं वो पूरे नहीं हो रहे थे। मेरे ग्रेड्स जो हैं बहुत अच्छे आते थे। 5 क्लास के बाद एक हादसे की वजह से मेरी स्टडी जो है ना वो रुक गई थी, तो मुझे अखुवत कॉलेज यूनिवर्सिटी की ज़रूरत महसूस हुई। लॉन्ग टर्म कर्ज हसन की एक और सूरत निकल आई कि जिस माँ बाप के पास पैसे नहीं हैं आज देने के लिए फ़ीस के तौर पर, वो पढ़ा लें अपने बच्चे को, जब वो इस काबिल होगा तो फिर वो वापस कर दे। शर्त नहीं है, ये एतमाद है। माँ बाप जब अपने बच्चे को पढ़ाते हैं तो क्या वो शर्त आयद करते हैं कि तुमने जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो तुम हमें पैसे वापस करो? नहीं, वो एतमाद होता है, भरोसा होता है। तो ये सोसाइटी उनके ऊपर भरोसा कर रही है। पसमानदा इलाकों में सेहत क्लिनिक्स, ख्वाजा सराओं की बहबूद और क्लॉथ बैंक भी अखुवत के मंसूबों में शामिल हैं। अखुवत से जुड़े अफराद का कहना है कि जिंदगी सिर्फ अपने ख्वाबों की ताबीर का नाम नहीं, हमें औरों के ख्वाब भी पूरे करने हैं, फिर ही एक बामकसद, बामायनी और खुशियों से भरपूर मुआशरा तश्कील दिया जा सकता है। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। पाकिस्तान में ताज़ा तरीन मरदमशुमारी 3 साल कबल 2017 में मुकम्मल की गई थी, जिसके नताइज दिसंबर 2020 में काबीना ने मंजूर किए और मुश्तरका मफादात की काउंसिल ने इस साल अप्रैल में पीपल्स पार्टी, MQM, जमात इस्लामी और पाक सरजमीन पार्टी ने नताइज पर एतराज़ करते हुए इसे मुतनाज़ा करार दिया।
اب ملک میں آباد مذہبی اقلیتیں بھی اعداد و شمار پر سوال اٹھا رہی ہیں. ان کا دعویٰ ہے کہ مردم شماری میں ان کی درست گنتی نہیں کی گئی. اب مردم شماری کے نتائج بہت اہم ہوتے ہیں کیونکہ انہی کی بنیاد پہ انتخابی حلقہ بندیاں ہوتی ہیں, اسمبلیوں میں جنرل اور مخصوص نشستوں کی تعداد متعین ہوتی ہے, انتظامی یونٹ بنائے جاتے ہیں, وسائل کی تقسیم ہوتی ہے اور ووٹ بینک اہم یا پھر غیر اہم بن کر سامنے آتے ہیں. چھٹی مردم شماری جو ویسے ہی 10 کے بجائے 19 سال بعد ہوئی, اس کے نتائج کے مطابق اقلیتوں کی آبادی ملک کی کل آبادی کا 3.5% کے قریب ہے. 1998 سے 2017 کے درمیان پاکستان میں مسلمانوں, ہندوؤں اور شیڈیول کاسٹ برادریوں کی آبادی میں اضافہ ہوا ہے, جبکہ مسیحی, احمدی اور دیگر اقلیتوں کی آبادی میں کمی. ہندو برادری آبادی میں تھوڑے سے اضافے کے ساتھ ملک کی سب سے بڑی مذہبی اقلیت بن کے سامنے آئی ہے, لیکن ہندو کمیونٹی لیڈرز کا کہنا ہے کہ ان کی گنتی بھی درست نہیں ہوئی. جبکہ سکھ مذہب سے تعلق رکھنے والوں کی شکایت ہے کہ ایک تسلیم شدہ مذہب کے تعلق رکھنے کے باوجود انہیں مردم شماری میں علیحدہ سے نہیں گنا گیا بلکہ دیگر مذاہب کے خانے میں شمار کیا گیا. 2017 میں پشاور ہائی کورٹ نے ان کی درخواست پہ مردم شماری فارم میں الگ خانہ بنانے کا حکم بھی دیا تھا, مگر تب تک دیر ہو گئی تھی, مردم شماری کا آغاز ہو چکا تھا. تو پاکستان میں مختلف مذہبی برادریوں سے تعلق رکھنے والوں کے تحفظات کی کیا بنیاد بتائی جا رہی ہے, اس بارے میں ہم بات کریں گے صحافی ضیاء الرحمان سے, جنہوں نے اس حوالے سے ایک تفصیلی رپورٹ وائس آف امریکہ کے لیے مرتب کی ہے, جو اس وقت آپ ہماری ویب سائٹ پہ بھی پڑھ سکتے ہیں. ضیاء الرحمان, سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ہندو برادری سب سے بڑی اقلیتی برادری بن کے سامنے تو آئی ہے, لیکن ان کو بھی گنتی کے عمل پہ تحفظات ہے, تو کیا وجہ بتا رہے ہیں وہ؟ جی, پاکستان میں جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہندو کمیونٹی بھی 2 قسم کی ہے. ایک اونچی ذات والے ہندو, ایک شیڈول کاسٹ. سو شیڈول کاسٹ والے ہندو کا یہ کہنا ہے کہ ہم شروع سے ہی اکثریت میں چلے آ رہے ہیں اور ہمیں مطلب 2-3 جو مردم شماری ہوئی ہے ماضی کی, اس میں ہمیں کم شو کیا گیا ہے. اچھی بات یہ کہ اس مردم شماری میں 98 کی نسبت اس بار ان کا نمبر جو انکریز ہوا ہے. پچھلی بار ان کا شیڈول کاسٹ کے جو ہندو ہے, جس میں 40 مختلف ہندو نسلات کی کمیونٹیز ہے جن کو شیڈول کاسٹ کیا جاتا ہے, ان کی آبادی 14.85 سے بڑھ کر 24.76 ہوئی ہے, جس کی اہم وجہ یہ ہے کہ ان شیڈول کاسٹ تنظیموں کا سندھ میں, اکثریت سندھ میں آباد ہے, یا انہوں نے بھرپور کیمپین چلائی کہ اپنے آپ کو ہندو کے بجائے شیڈول کاسٹ لکھے, تاکہ ہمیں بھی دیگر مذاہب اور دیگر کمیونٹی کے برابر ہم آ سکے. شیڈول کاسٹ کا مقصد یہ تھا کہ ان کو دیگر کمیونٹی کے برابر لایا جا سکے. البتہ بڑا اعتراض جو ہوا ہے وہ اور کمیونٹی کو ہوا ہے, اسپیشلی کرسچن کمیونٹی کو ہوا ہے, جو شروع سے پاکستان میں اکثریت چلی آ رہی تھی. اگر ہم 1951 کا سینسس دیکھیں, 61 کا دیکھیں, 72 کا دیکھیں, تو اس دور میں کرسچن ٹاپ پہ ہوتے تھے, سیکنڈ شیڈول کاسٹ ہوتی تھی, اور تھرڈ پہ اونچی ذات کے ہندو ہوتے تھے. تو بڑا ریئیکشن بھی آیا کرسچن کمیونٹی کی جانب سے. انہوں نے تو 2017 کے سینسس کے شروع ہوتے ہی پراپر کیمپین کی, اپنے چرچوں کو انوالو کیا کہ ہم بھرپور اپنے لوگوں کی اندراج کرائیں گے تاکہ ہمارا جو اوریجنل نمبرز ہو وہ شو ہو. لیکن اس بار ان کا نمبر بڑھنے کے بجائے کم ہوا ہے. پچھلی بار ان کا نمبر 1.5% تھا اور اب وہ 1.27 ہو گیا ہے. تو کیا کوئی وہ وجہ بتاتے ہیں کہ کیا جو عمل تھا فارم فل کرانے کا, جو لوگ ان کے پاس آئے فارم فل کروانے, وہ کس حد تک اس بارے میں پریپیئرڈ تھے کہ کس طرح سے ڈیٹا جو ہے وہ حاصل کرنا ہے, اور جو کمیونٹی کے لوگ تھے وہ کس حد تک ان میں شعور و آگاہی تھی کہ کس طرح سے ڈیٹا اپنا دینا ہے؟ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس بارے میں یہ کہ جو میجر اربن سینٹر ہے وہاں تو ہوا ہوگا, لیکن چونکہ پنجاب کے صوبے میں کرسچن کمیونٹی بہت زیادہ آباد ہے, وہاں پر مختلف دیہاتوں میں اور مختلف گاؤں, اس میں میری تو جب بات ہوئی لوگوں سے تو وہ کہہ رہے کہ یہاں یہ ہوا ہے کہ اکثر لوگ جو سینسس کا عملہ ہوتا ہے وہ کسی ایک بندے کے پاس چلے جاتے ہیں, اس سے پوچھ لیتے ہیں کہ اس گھر میں کتنے مطلب لوگ ہوں گے. وہ کہہ رہے کہ سینسس پراپر ہوئی نہیں ہے. جس طرح کنسرن اور جماعتوں نے, مسلم جماعتوں جس طرح MQM یا جماعت اسلامی یا PSP کہہ رہی ہے, تو یہ بھی کہہ رہے کہ ہمیں نا کاؤنٹ ہی نہیں کیا گیا ہے. مطلب ایک بڑا انٹرسٹنگ کوٹ تھا. وہ کہہ رہے کہ مطلب اس کا مطلب تو یہ کہ کرسچن پیدا ہی نہیں ہوتے, مطلب اگر آپ ماضی کی آبادیوں سے. بالکل, آپ کی رپورٹ میں بھی میں نے یہ جملہ پڑھا اور یہ واقعی بہت دلچسپ تھا کہ نتائج سے ایسا لگ رہا ہے جیسے مسیحی پیدا نہیں ہوتے. اور دوسری ایک اور چیز بھی جو ہندو برادری کے ارکان نے یہ مینشن کی کہ کسی اونچی ذات والے سے لگتا ہے کہ جا کے پوچھ لیتے تھے کہ باقی علاقوں میں کون لوگ رہتے ہیں, کتنے لوگ رہتے ہیں. تو بہت سے سوال اٹھائے جا رہے ہیں, جو پروسیس تھا اس پہ بھی. بریفلی اگر آپ مجھے جانے سے پہلے یہ بتائیں کہ قیام پاکستان سے لے کے اب تک پاکستان میں اقلیتوں کی آبادی سے متعلق جو ٹرینڈز, جو رجحانات سامنے آئے ہیں بڑے بڑے, وہ کیا ہیں؟ اچھا, یہ تو یہ کہ جب پاکستان بنا تو مائگریشن ہوتی رہی,
تو جب پہلی سینسس ہوئی تھی 1951 میں، اس وقت مائنورٹی کی آبادی تھی 14.1%، اور یہ پھر کم ہوتی رہی، اب جا کے پہنچی ہے تقریباً میرے خیال میں تقریباً 3.5% کے قریب ہو گئی ہے۔ ضیاء الرحمان ہمارے ساتھ تھے بذریعہ اسکائپ کراچی سے۔ ضیاء، بہت شکریہ ان تفصیلات کے لیے۔ پاکستان کے آئین کے مطابق تو ہر 10 سال بعد مردم شماری کرانا لازم ہے، لیکن تازہ ترین مردم شماری کے نتائج پہ جو سوال اٹھے ہیں ان کے بعد وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر نے کہا کہ اس سال ستمبر یا اکتوبر میں نئی مردم شماری کا عمل شروع کیا جائے گا، جسے مارچ 2023 تک مکمل کر لیا جائے گا۔ تو اقلیتی برادریوں کے تحفظات پہ مزید ہم بات کریں گے رکن سندھ صوبائی اسمبلی اینتھنی نوید سے، جو کہ سندھ اسمبلی کے واحد مسیحی رکن ہیں، پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے اور کمیونٹی کی سطح پہ خاصے متحرک بھی ہیں۔ بہت شکریہ وائس آف امریکہ کے لیے وقت نکالنے کا۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کی نظر میں اقلیتوں کے تحفظات کیسے دور کیے جا سکتے ہیں؟ جو ڈیٹا اب تک سامنے آیا ہے اس کے بارے میں۔ بہت شکریہ جی۔ دیکھیے، جو ہمارے ملک میں جو مردم شماری رہی ہے، یہ جو 19 سال کا یہ جو ایک طویل عرصے کے بعد جو مردم شماری ہوئی ہے، اس کی کریڈیبلٹی پہ تو بہت سارے سوالات ہیں۔ ملک کے تمام صوبوں کو، تمام آبادیوں کو، اسی طریقے سے جو ریلیجیس کمیونٹیز ہیں اور خاص طور پر کرسچن کمیونٹی ہے، اس کا تو اعتراض اس پہ پہنچ سکتا ہے۔ حالانکہ جیسے ضیاء صاحب فرما رہے تھے، یہ ہمارے ساتھ اس کمپین میں شریک تھے، ہم نے اپنے پورے ملک میں چرچز کی بنیاد پر 2017 میں اس سلوگن کے ساتھ ہم آگے بڑھے کہ اپنے آپ کو گنوانا ہے، اپنے آپ کو منوانا ہے۔ اور اتنی میسو اس کے ساتھ کمپین کے ساتھ جب لوگوں نے اپنے آپ کو مردم شماری کے اس پورے پروسیس میں جب اپنے آپ کو گنوانے کی بات کی، تو وہاں پر جہاں رزلٹ ہونے چاہیے تھے کہ ہماری جو ہے وہ تعداد بڑھتی، وہ کم ہو گئی۔ تو ظاہر ہے کہ نیشنل الیکشن پلان میں لکھا ہے، چوتھا پوائنٹ نیشنل الیکشن پلان کا یہ بنا ہے کہ جی ہم نے منورٹیز کو پروٹیکٹ کرنا ہے، لیکن اس نتائج کے بعد تو ہمیں پروٹیکٹ نہیں، منورٹیز کو ڈسپیئر کرنے کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ میں بحیثیت کرسچن، میرا اس پہ بالکل مطالبہ ہے کہ اس مردم شماری میں جس طریقے سے مجرمانہ طور پر کرسچن کمیونٹی کو کم کر کے پیش کیا گیا ہے، اس کے اسباب کی تحقیق ہونی چاہیے اور اس کے جو ذمہ داران ہیں ان کو سامنے لانا چاہیے۔ اچھا، یہ مجھے بتائیے، جیسے آپ نے بھی ذکر کیا اور ضیاء نے بھی ہمیں بتایا کہ ایک بڑی ایک کیمپین چلائی گئی تھی کرسچن کمیونٹی کی جانب سے کہ کس طرح سے اپنی کاؤنٹنگ جو ہے وہ کروانی ہے، جو یہ نہیں ہو سکا، اور مختلف کمیونٹیز بھی یہی شکایت کر رہی ہیں کہ صحیح طرح سے ڈیٹا نہیں کلیکٹ کیا گیا۔ اقلیتی کمیونٹیز کے جو لیڈرز ہیں، آپ کی نظر میں وہ خود شعور اور آگاہی پھیلانے میں کتنا مؤثر کردار ادا کر پا رہے ہیں؟ دیکھیں، ہم بالکل اس سینسس کو بالکل قبول نہیں کر رہے اور نہ ہم اس کو قبول کریں گے، اس لیے کہ دیکھیں بنیادی چیز یہ جو نومیریکل وہ فگرز جو سامنے لائی جاتی ہیں سینسس کی، اس کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ آپ کا گروتھ ریٹ ہے کیا۔ اور دوسری بات میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو سوشو اکنومیکل حالات ہیں یہاں پر ریلیجیس مینورٹیز کے، اسپیشلی کرسچن کمیونٹی کی اگر ہم بات کریں، تو یہاں پر آپ دیکھیں ان سینسس کو اگر آپ تھوڑا سا اسٹڈی کریں تو ہمارے گروتھ ریٹ کو ہی کم کر دیا گیا ہے اور اس بنیاد پر اس کو جو ہے وہ کم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اچھا، یہ مجھے بتائیے، ٹھیک ہے، اب میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اب بات ہو رہی ہے کہ ایک نئی مردم شماری ہوگی اور وہ اسی سال اس کا آغاز ہو سکتا ہے ستمبر یا اکتوبر میں ہو جائے۔ کیا آپ کی نظر میں ہونا چاہیے کہ جو پہلے غلطیاں ہوئی ہیں وہ دہرائی نہ جائیں، اور کیا اگر اب سے کچھ مہینوں بعد ہی یہ عمل پھر سے شروع ہو جاتا ہے تو اتنی تیاری ہوئی بھی ہے کہ یہ ایک نیا سینسس کا آغاز کیا جا سکے؟ دیکھیں، سینسس کا آغاز ہونا یا اس کی تیاری کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ جہاں تک میری ذمہ داری ہے بینگ اے پارلیمنٹیرین، اور جو میری کمیونٹی کا جہاں تک اس جو میرے ساتھ یہ جو ظلم اور زیادتی کی ہے ریاست کے اداروں نے، تو ہمارے پاس ایک بہترین نیٹ ورک ہے جو ہمارے چرچز کا ہے۔ ہم نے جس طریقے سے پہلے بڑی بھرپور مہم چلائی تھی، لوگوں کو آگاہی دی تھی، ہم آج بھی تیار ہیں وی آر گیئرڈ اپ کہ ہم جو ہے وہ اس کی آگاہی کے لیے ایک منظم مہم چلائیں گے۔ لیکن اصل چیز جو یہ ہے، بنیادی ضرورت جو یہ ہے کہ جو سٹاف ہو اس کی منٹیلٹی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جو نفرت کی بنیاد پر ہو اور جو کہیں پر مذہبی حوالے سے ان علاقوں میں جانا ہی پسند نہ کرے جہاں پر جو ہے مذہبی اقلیتیں رہتی ہیں اور خاص طور پر کرسچنز رہتے ہیں۔ دیکھیں، کرسچنز کی ایک بڑی تعداد پنجاب میں رہتی ہے، جس طریقے سے ہمارے ہندو بھائی سندھ
میں آباد ہیں، اسی طریقے پنجاب میں بڑی آبادی جو ہے وہ وہاں پر بستی ہے. اور میں آپ کو انٹرسٹنگلی، اگر آپ مجھے 1 سیکنڈ دیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ بہت کم وقت رہ گیا ہے. مسلم پاپولیشن کا جو گروتھ ریٹ ہے وہ 50.3% وہ ہے اس سینسس میں. مطلب وہ اس طریقے سے بڑھتے ہیں، اور ہم جو ہے جو پہلے جو ہمارا گروتھ ریٹ تھا ہم اس سے کم نظر آئے. تو آپ کی لیکن یہ بات بہت آپ نے مطلب دلچسپ کہی کہ آپ اور آپ کی کمیونٹی تیار ہیں، جب بھی نیا سینسس ہوگا آپ لوگ اس کے لیے تیار ہیں. لیکن دیکھنا اب یہ ہے کہ جنہوں نے سینسس کرانا ہے، جو عملہ اس میں شریک ہوگا، ان کی تیاری کس طرح کی ہوگی. ہم مزید اس موضوع پہ آنے والے پروگرامز میں بات کریں گے، اور وائس آف امریکہ کے سوشل میڈیا اور ویب پلیٹ فارمز پہ بھی. اینتھنی نوید، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. مردم شماری پر پاکستان کی اقلیتی برادریوں کی جانب سے اٹھنے والے سوالوں اور اس معاملے کے تفصیلی پس منظر کے بارے میں جاننے کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. اس کے علاوہ آپ کو ہماری تمام تر کوریج سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ بھی ملے گی. facebook.com/VOA اردو کو فالو کرتے رہیے. ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. امریکہ، جو ملک ہے خوابوں کا، اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے والوں کا، اپنی ایجاد سے دنیا بدلنے والوں کا، تحقیق، تجربات اور ٹیکنالوجی سے ہم سب کو نئی راہ دکھانے والوں کا، کچھ کر گزرنے کا جذبہ لیے اپنا کل روشن بنانے والوں کا. ایسے ہی ڈریمرز اور اچیورز کی کہانیاں دیکھیے ویو 360 میں آج نیوز پر. سر پر بھاگتے گھوڑے پر بیٹھ کر تیر اندازی. راجوں مہاراجوں کا یہ کھیل پاکستان میں خواتین بھی اب کھیلنے کے لیے میدان میں اتر رہی ہیں. ملک کی پہلی ہارس بیک آرچری ویمنز ٹیم کی تشکیل پر ایک رپورٹ ہم جلد لے کے آئیں گے ویو 360 میں. دیکھتے ہیں اس کی ایک جھلک. جب ہم کھڑے ہو کے گراؤنڈ پہ آرچری کرتے ہیں تو بھی اتنا مشکل ہوتا ہے، تو جب ہم ہارس پہ کر رہے ہوتے ہیں تب تو کافی ہمیں اپنی باڈی کی موومنٹ کو کنٹرول کرتے ہوئے اسٹریچ کرنی ہے، وہ ایرو دیکھ کے رکھنا ہے، سارا کچھ کرنا پڑتا ہے. کافی چیزیں ود ان سیکنڈز ہمیں مینیج کرنی پڑتی ہیں. اور اب بات کرونا وائرس کی عالمی وبا کی. امریکہ اور بھارت کے بعد کووڈ کے سب سے زیادہ کیسز برازیل میں سامنے آئے ہیں. لیکن برازیل کے صدر جائر بولسونارو نے کہہ دیا ہے کہ ان کا ملک فٹ بال کی جنوبی امریکی چیمپئن شپ کوپا امریکہ کی میزبانی پھر بھی کرے گا. اس وقت برازیل میں نئے کیسز کی ہفتہ وار اوسط تقریباً 61,000 پر کھڑی ہے. کم و بیش 4,65,000 جانیں جا چکی ہیں. حکومتی اقدامات کے خلاف بڑے مظاہرے بھی ہو چکے ہیں. مسٹر بولسونارو کا شمار ان لیڈروں میں ہوتا ہے جنہوں نے وبا کے آغاز سے ہی اس کی شدت کو کم کر کے بیان کیا اور پھر خود بھی اس کا شکار ہو گئے. نیلوفر مغل آج بتا رہی ہیں کہ مسٹر بولسونارو کے ساتھ صف میں اور کون سے عالمی رہنما کھڑے ہیں اور ان کی ایسی سوچ کا ان کے عوام پر کیسا اثر پڑا. برازیل کے صدر جائر بولسونارو ان عالمی رہنماؤں میں سے ایک ہیں جو کرونا وبا کی شدت سے انکاری اور پابندیوں کے مخالف رہے ہیں. کرفیو کے ساتھ الگ تھلگ رہنا، پابندیاں، کہیں آنے اور جانے کے حق کو دبانا، یہ محاصرے کی صورتحال سے بھی بڑھ کر ہے. میں برازیل کے تمام حکام سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس پالیسی پر نظر ثانی کریں اور لوگوں کو کام پر جانے دیں. سب سے واضح بیانات سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے تھے، جنہوں نے پچھلے سال الیکشن سال کے دوران باقاعدگی سے اصرار کیا تھا کہ یہ وبا عارضی ہوگی اور اسے عام فلو کہا. آپ جانتے ہیں جب آپ کو فلو ہوتا ہے تو آپ کچھ تدابیر کرتے ہیں، میرا مطلب ہے اسے فلو کی طرح ہی دیکھیں. تنزانیہ کے سابق صدر جان میگافولی وبا کے 1 سال بعد بھی کووڈ اور ویکسین سے متعلق غلط معلومات کو فروغ دیتے رہے. مارچ میں ان کا ایک دائمی بیماری کے باعث انتقال ہو گیا. گزشتہ سال مئی میں انہوں نے ایک بیان میں کہا تھا کہ میرے اپنے بیٹے نے وائرس کا شکار ہونے کے بعد کمرے میں خود کو بند کر لیا. صحت یاب ہونے تک وہ لیموں اور ادرک کا جوس پیتے رہے. وہ اب ورزش بھی کر سکتے ہیں.
अमरीकी थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के स्टीफन मॉरिसन कहते हैं कि जब कोई आलमी रहनुमा कोरोना की वबा जैसी हकीकत से इनकारी होता है तो इसकी वजूहात हमेशा एक जैसी नहीं होती, लेकिन कुछ चीजें मुश्तरक होती हैं। एक तो कौम परस्ती पर मबनी रद्द अमल है जो अपने साथ साइंस और अवामी सेहत से मुताल्लिक शकूक व शुबहात भी लेकर आता है। इस बात पर शुबा करना कि ये वबा संगीन है या नहीं। एक और अंसर मुआशी नताइज से मुताल्लिक फिक्र भी है, यानी ये खौफ के मुआशी सरगर्मियों को कंट्रोल करने से मुआशरे पर गैर ज़रूरी और गैर मुस्तहकम असरात मरतब होंगे। तंजानिया और मेडागास्कर के सदर और वजीर खारजा ने गुज़िश्ता साल मई में एक हर्बल टॉनिक की शक्ल में कोरोना वायरस से निमटने के लिए एक हल पेश किया। इस पर कुछ लोग तनकीद भी करते हैं और कुछ शक व शुबहात भी हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि हम जिंदगियों को बचाने के लिए और दूसरे लोगों की मदद के लिए एक हल पेश कर रहे हैं। स्टीफन मॉरिसन का कहना है कि हकीकत से इनकार जैसे रवैयों से खतरनाक नताइज जन्म लेते हैं और ये कि आमिराना और जमहूरियत मुखालिफ हुकूमतों और वबा की संगीनी से इनकार के दरमियान एक ताल्लुक मौजूद है। इसके नताइज रवैये तश्कील देने, वबा के फैलाव को तेज़ करने और अवाम में गलत समझ का बायस बनते हैं। बाद में उन्हें दुरुस्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको इससे मुताल्लिक बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। हमें इसका ताल्लुक मुतलकुल अन्नान जमहूरियत मुखालिफ कौमियत परस्त हुकूमतों से नज़र आता है, जहां हमें हकीकत से इस इनकार, साइंस मुखालिफ और इंतहाई बुरे रद्द अमल जैसे असरात देखने को मिलते हैं। मेक्सिको में सदर एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेदोर ने अवाम को मामूल के मुताबिक जिंदगी गुजारने पर जोर दिया और एक वीडियो ट्वीट की जिसमें लोगों को घरों से निकलने की तरगीब दी गई। इस साल जनवरी में वो खुद भी कोविड का शिकार हो गए। हमें इससे मुताल्लिक कौमी इत्तेफाक राय की जरूरत है। हमें गुमराह कुन और गलत मालूमात का खात्मा करना है जो कि एक संगीन मसला है। हमें लोगों तक सच पहुंचाने के काबिल होने की जरूरत है। मैं इस वक्त वाशिंगटन डीसी में न्यूजीलैंड के सिफारत खाने के सामने मौजूद हूँ। न्यूजीलैंड की वजीर आज़म जसिंडा आर्डर्न उन आलमी रहनुमाओं में से एक हैं जिन्होंने कोविड वबा से निमटने के लिए कौमी सतह पर मुतासिर कुन इक़दाम किए। गुज़िश्ता साल जून में न्यूजीलैंड दुनिया का वो पहला मुल्क बन गया जहां केसेस सामने ना आने के बाद कोरोना वायरस से निमटने के लिए और इसके फैलाव को रोकने के लिए आयद की जाने वाली पाबंदियों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया। न्यूजीलैंड और दीगर मुल्कों के रहनुमाओं ने खुद अमली मिसाल बनकर लोगों को ये पैगाम दिया कि ये एक मुश्किल सूरत हाल है जिसका हम सबको मिलकर मुकाबला करना है। नीलूफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। कहते हैं ज़िंदगी एक सफ़र है, लेकिन भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के बकरवाल यानी बकरियां चराने वालों की पूरी ज़िंदगी ही सफ़र करते गुजर जाती है। ये खाना बदोश सर्दियों में जम्मू के मैदानी इलाकों में रहते हैं, गर्मी आते ही कश्मीर की सरसब्ज़ पहाड़ियों की तरफ रवाना हो जाते हैं। हमारे साथी ज़ुबैर डार इसी सफ़र की कहानी लेके आए हैं मुसाफिरों की ज़ुबानी। हम रजौरी से आए 28 फरवरी को, वहाँ से पैदल चलते चलते यहाँ तक हमको 1 महीना लग गया। हम बहुत मेहनत करते हैं, हम चलते हैं सोनामर्ग, वहाँ काम करते हैं, वहाँ भेड़ बकरी पालते हैं, यही काम है हमारे। मगर बहुत ऐश भी करते हैं हम, मगर बहुत मुसीबत भी देखते हैं क्योंकि किसी वक्त पहाड़ी में चलना पड़ता है, किसी वक्त रात को बारिश भी पड़ती है। मौसम खराब हो रहा है तो क्या कर रहे हैं आप बचने के लिए? अभी हम टेंट लगाएंगे, टेंट लगाएंगे। जब ऊपर से आ जाती है बारिश, कितने हो जाते हैं, मुश्किल हो जाती है। आज शाम रात को यहाँ ही रुकेगा, सुबह 4 जगह ऊपर जो स्टाफ है आपको बड़ा आगे सोनामर्ग होता है, यहाँ और रोटी बढ़ाए गए, खाने बढ़ाए गए, भेड़ बकरी आ जाएगा उसके यहाँ, उसको भी रुकेगा। हमको तो ऐसा अच्छा लगता है, हमको भेड़ बकरी यही पेशा होता है। हम जाते हैं, हम जाएंगे वापस 3 महीने से बाद। बहुत बड़ा मुसीबत में उठा कर आता है, कोई ज़िंदगी हमारी नहीं है, इसमें आज़म नहीं, कुछ नहीं, पढ़ाई नहीं, कुछ नहीं है, इसी बकरी से गुजारा करता है। कश्मीर के बकरवाल बहुत ऐश भी करते हैं, बहुत मुसीबतें भी देखते हैं। आज का व्यू 360 यहीं पर ख़त्म होता है। प्रोग्राम के बारे में फीडबैक के लिए आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पे। सारा ज़मान को अब इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।